ہائے ہائے، خدا کی قسم بھائی جمیل عباس، میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ کے گزر گیا آگے۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزرا۔ پڑھی میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، یا قرآن ابھی میز پہ منگا لو دیکھ لو۔ آسمانی معاملات 2 دن میں نمٹائے گئے، زمین کے 4 دن میں۔ اب تیری مرضی، تو آسمانوں کو افضل سمجھ۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن زمین کو افضل کہتا ہے کہ اس پر 4 دن لگے۔ چلو تم تھکے ہوئے ہو، میں نے ایک دن جبریل سے پوچھا تھا کہ تم آسمان اور آسمان والے افضل ہو یا زمین اور اہل زمین؟ اس نے کہا غضنفر میں اور کچھ نہیں جانتا، ہم آسمان والے دن رات زمین والوں کی نوکری کرتے ہیں، ان کی نوکرانیوں سے جھڑکیاں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو دن رات زمین اور اہل زمین کی خدمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کی نوکرانیوں سے ڈانٹ سنتے ہیں۔ ہمیں شوق رہتا ہے زمین پہ آنے کا، زمین والوں کو کوئی شوق نہیں آسمان پہ آنے کا۔ ہم منتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، کبھی اللہ سواری بھیج کے بلا لے تو ایک رات کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ جو اللہزمت کبھی خالق کی طرف سے دعوت نامہ پہنچے، وہ بھی سواری ساتھ آ جائے تو ایک رات کے کچھ لمحات کے لیے آ جاتے ہیں، انہیں کوئی شوق نہیں رہتا۔ کبھی زمین والوں نے، کیونکہ میں تو اکثر میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، جبریل کہہ رہا ہے، کبھی زمین والوں نے مجھ سے فرمائش نہیں کی کہ آسمانوں کی فلاں چیز ہمیں لا دے۔ سر اٹھانا اگر بیٹھے ہو یہی۔ حدیث ہے سرکار صادق کی کہ جب فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، حوریں جاتے ہوئے فرشتوں کے دامن پکڑ لیتی ہیں۔ اِنَّهُ لَعِينَ يَسْتَحْدِينَ شَيْئًا مِّن تُرْبَةِ کربلا، زمین پہ جا رہے ہو، کربلا سے تھوڑی سی خاک شفا لے آنا۔ اللہ جو اور لفظ کیا ہے؟ یستہدینا، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر طلب کرتی ہیں۔ جیسے تمہارا کوئی بندہ انگلینڈ امریکہ جا رہا ہو، رولیکس کی گھڑی تحفے میں لے آنا، حوریں فرشتوں سے کہتی ہیں خاک کربلا تحفے میں لے آنا۔ تو جن کی خاک کی چٹکی کی برابری بزم افلاک نہیں کرتا، ہاں شاعر کا نام بھائی جمیل عباس مجھے نہیں معلوم، کوشش بڑی کی تھی، بس ایسے ہی وہ جیسے لا ادری کے ذیل میں اشعار لکھے جاتے ہیں، کسی نامعلوم شاعر کے شعر ہے صدیوں پرانا، پتہ نہیں کس کا ہے۔ وہ سورہ نبا میں کہا تھا نا، یا لیتنی کنت ترابا، پڑھیے نا، تھک گئے ہو؟ یا لیتنی، اس کا ترجمہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں خاک ہوتا۔ ہاں وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الفت تا شدے عرض نجف آرام گاہ بوتراؤ،
تاشد ارض نجف، آرام گاہ بوترا، یعنی جب سے زمین نجف ابو تراب کی آرام گاہ بنی ہے تو ہوا کیا ہے؟ عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنتو تراب۔ اللہ اللہ اکبر، جو عرش ہر لمحے کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا۔ ہاں تو یہ 4 دنوں میں بنا، گھبرا تو نہیں کیا دوست؟ قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، یہ فقرہ قابل غور ہے۔ سائلین زمین کے رزق میں برابر ہیں۔ یہ بالکل زوار ایسے ہے جیسے سورہ حج میں بھائی جی لباس اللہ کہہ رہا ہے کعبے کے بارے میں، سواء العاکف فیہ والباد، کہتے کعبے میں مکے میں رہنے والے کا بھی اتنا حق ہے اور دور سے آنے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ وہاں والا حج پڑھے تو 1 حج لکھا جاتا ہے، یہاں والا پڑھے تو بھی 1 حج لکھا جاتا ہے، وہاں والوں کے کوئی 10 نہیں لکھے جاتے اور یہاں کا آدھا نہیں لکھا جاتا، کیونکہ حق برابر ہے۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کہہ رہا ہے فی 4 ایام سواء للسائلین، یہ جو 4 دنوں میں ہم نے سارا کچھ کیا اور رزق بنائے گئے، اس میں سوالیوں کے، رزق مانگنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ جب حق برابر ہیں سائل کے، رزق برابر کیوں نہیں؟ اللہ اللہ دل نہیں چاہ رہا تو ادھار کرتے ہیں، ہونا تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح چاہیے نا کہ جو بھی مانگے، کیونکہ لفظ ہے للسائلین، سوالیوں کے لیے، رزق کا سوال کرنے والوں کے لیے، رزق طلب کرنے والوں کے لیے، پھر جو بھی مانگے اسے ملے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا، کسی کو جھٹ پٹ مل جاتا ہے، کسی کو زندگی بھر نہیں ملتا، کسی کو بہت مل جاتا ہے، کسی کو بہت تھوڑا۔ اب میرا احسان مانو نہ مانو تمہاری مرضی، میں کرنے تم پہ احسان آیا ہوں، تمہارا بھلا سوچ کے آیا ہوں، ہاں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اس نقص سے، یعنی جس نقص نے تمہیں برابری کی بنیاد سے محروم کیا ہوا ہے اسے دور کرنا ہے مجھے۔ ہاں اچھا نا یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب، یہ کبھی بلا عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کہے کچھ نعوذ باللہ اور الفت کرے کچھ؟ یہ ایک عام بندہ کریم بخش ایسا نہیں کر سکتا تو وہ تو اللہ ہے۔ پھر کہے سواء للسائلین، سائلین کا حق برابر، پھر کسی کو دے دے کسی کو نہ دے، کسی کو انبار کسی کو بے مقدار، یہ کیا ہے؟ ہاں حالانکہ یہی عدل ہے، یہی عدل ہے، ہاں یہی عدل ہے۔ بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب جیسے وہ اپنے بندوں کی دعاؤں میں فکر نہیں، یہ امیر کائنات کی تعلیم کردہ دعا ہے، اس میں فکر ہے اللہم انت عالم بہوائجنا فقضھا، پالنے والے تو ہماری حاجتوں کا عالم ہے، انہیں پورا کر دے، جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو،
پھر کیوں کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو؟ وہ آزماتا ہے میرا بندہ ہو کے، اپنی ہستی کو مٹا کے جھکتا کون ہے؟ اور بندگی سے دشمنی کر کے میرے سامنے اکڑتا کون ہے کہ وہ خود دے دے گا؟ تو اب جو دعا نہیں مانگ رہا، نہیں مل رہی، اور یہ استعداد ہے۔ آج سے یہ نہیں، میں اگر اس بحث کو چھیڑوں تو پھر مجھے اشرا پڑھنا پڑ جائے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے، ہر شے نے اپنی لسان استعداد سے جو مانگا وہ تو فیاض ہے۔ اب ان وقت یہ بات زوار ایسے ہی ہے، دریا بہ رہا ہے، ہم سب دریا کے کنارے پہ ہیں۔ تم میں سے کسی کے پاس مشک ہے، کسی کے پاس مشکیزہ ہے، کسی کے پاس مچکا ہے، کسی کے پاس ڈول ہے، میرے پاس صرف چلو ہے۔ اب میں چلو بھر کے مشکیزے والے سے حسد کروں؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ٹھیک ہے نا؟ اب جس نے مشک بھر لی ہے، میں اس سے حسد کر رہا ہوں، تو تم کہو گے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے روکا تھا کہ تم 2 مشکیں لے آتے۔ اب تمہارے پاس برتن تو ہے کوئی نہیں، تو چلو پہ گزارا کر۔ بس اسی طرح ہے، اس فیاض نے، فیاض ازل نے، مبدأ مطلق نے پہلے دن سے ہر شے سے پوچھا تھا بتا تجھے کیا بناؤں؟ جس نے کہا مجھے کتا بننا ہے، اسے کتا بنا دیا۔ جس نے کہا مجھے خنزیر بننا ہے، اسے خنزیر بنا دیا۔ جس نے کہا مجھے گناہگار بشر بننا ہے، اسے خاکی بشر بنا دیا۔ جس نے کہا مجھے تجھ جیسا بننا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہو، کسی نے کہا مجھے دنی بننا ہے، کسی نے کہا مجھے غنی بننا ہے، کسی نے کہا مجھے ادنا بننا ہے، کسی نے کہا مجھے اعلیٰ بننا ہے، کسی نے کہا مجھے انجس بننا ہے، کسی نے کہا مجھے صاحب تطہیر بننا ہے، کسی نے کہا مجھے ولی بننا ہے، کسی نے کہا مجھے علی بننا ہے۔ جو نہیں، یہی عطائے ظرف بھی طلب کے مطابق ہے۔ یہ عطائے ظرف، آگے دیکھیں، بات الفت پہچان کی ہوتی ہے۔ کیا کروں، ایک تو گھڑی بھاگ رہی ہے، لمحات گنے ہوئے ہیں میرے پاس۔ اب جیسا کہ شیطان مار کھا گیا تھا یہ کہہ کر میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ اب قیاس کیا کیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ تیرا امام ششم فرماتا ہے ملعون کو پتہ ہی نہیں تھا، فرماتے شیطان کی اصل بھی مٹی تھی۔ آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا، یقین ہے مجھے، ہاں بتانا بہت بڑے اجتماع میں چاہیے تھا۔ ایک مٹھی بھر مجمع میں غضنفر بہت بڑی علمی حقیقت کو کھولنے لگا ہے۔ مولا فرماتے ملعون مار کھا گیا، جہالت کا شکار ہو گیا، ورنہ اس کی اصل بھی مٹی تھی۔ سائل نے کہا مولا وہ آگ سے نہیں بنا؟ فرمایا قرآن سے پوچھ آگ کیسے بنی ہے۔ سورہ یاسین کی تیرے مولا نے آیت پڑھی، هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ اللہ کہتا ہے میں نے شجر اخضر سے، سرسبز درخت سے آگ کو خلق کیا۔ فرمایا درخت مٹی سے نہیں اگتا،
اللہ اکبر. فرمایا آگ کی اصل بھی مٹی ہے. تو بس اسی طرح جس نے مار کھائی ہے تو یوں کھائی ہے، ورنہ اس نے کوئی کمی نہیں کی. ہاں بس حقیقت سنو، نتیجہ لو، میں جاؤں. حق جب برابر ہے ملتا کیوں نہیں؟ جرم ہمارا ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ نے ہمیں آزمایا. بھائی جی میرے پاس کیسے آزمایا؟ اور وہ اسی طرح ہی آزماتا ہے. نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کعبے کو نور سے بھی بنا سکتا تھا. بھائی اللہ کا گھر بن رہا ہے، نور سے ہوتا، جنتی یاقوت سے بنا سکتا تھا، مرقع تجلیات ہوتا. فرماتے جزا سزا باطل ہو جاتی. اگر تجلیات اور نور کا مرقع ہوتا تو جو بھی دیکھتا جبرن سجدے میں گر پڑتا. نہیں، بظاہر مٹی، پتھر، اینٹ، گارے، چونے کے اندر اس نے حقیقت قبلہ کو چھپا کے آزمایا. کہ اینٹ گارا پتھر سمجھ کے منہ کون موڑتا ہے؟ میرا گھر سمجھ کے جھکتا کون ہے؟ تو یہاں رزق کے معاملے میں بھی ہماری آزمائش ہوئی ہے. ہم مار کھا گئے. نہیں میں کیوں، نعوذ باللہ، الحمدللہ میں نے مار نہیں کھائی. ہاں کہیں مثال میں ہی پکڑا نہ جاؤں. الحمدللہ میں نے ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں مار نہیں کھائی. ہاں یہ بھی احسان اس کا ہے، اس میں میرا کمال نہیں. کیوں کہ قرآن میں اس نے بتایا کہ میں نے زمین اور اس کے رزق 4 دنوں میں بنائے. اب آزمائش یہ ہوئی، اس کا ولی منبر پہ بیٹھا، خطبہ جاری کیا، خطبے کی روانی نہیں روکی، سلاست خطبہ پہ فرق نہیں آیا، اور بلا تشبیہ یوں دائرے میں انگلی گھمائی. سائل نے پوچھا یا علی کیا کیا؟ فرمایا 18,000 عالم کو روزی بانٹ دی. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ 18,000 عالم کو رزق بانٹ دیا اتنی دیر میں. بشر سوچ میں پڑ گیا، 4 دنوں میں اللہ نے بنایا، یہ اللہ سے بڑا آ گیا کہ یوں انگلی کے اشارے سے بانٹ دی. حالانکہ اس جاہل نے سوچا نہیں یہ انگلی بندے کی تو نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ بھی ید اللہ پرکار مشیت کی جنبش ہے. یہاں مار کھا. اور یہ تو ذاکرین بھی آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ منافق نے آزمایا بھی. ایک چونٹی پکڑ لی، ڈبیا میں بند کر لی، جیب میں رکھ لی، اور دوسرے دن چودھری بن کے آگے آ کے بیٹھ گیا. ہاں اور بار بار مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے. آج پتہ چلتا ہے اس کے رزق بانٹنے کا. اسی طرح عادت کے مطابق انگلی گھومی. کیا کیا؟ کہا جو روز کرتا ہوں. سب کو بانٹ دیا. فرمایا میرے اللہ کا حکم یہی تھا کہ سب کو دو. میں تو اپنے قاتل کی روزی بند نہیں کرتا کیونکہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. سب کو دے دیا. یا علی فہرست چیک کر لیں کچھ رہ تو نہیں گیا. علی نے فرمایا تو اپنا ناپاک ہاتھ جیب میں ڈال کے ڈبیا کھول کے چیک کیوں نہیں کر لیتا؟ علی کھول کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ چاول کا دانہ چونٹی کے منہ میں. مقداد نے کہا یا علی پورا سال کی غذا چونٹی کی
ایک چاول کا دانہ بنتا ہے، پورا سال کھائے تو ایک دن کی روزی میں ایک کیوں دے دیا؟ سر اٹھانا، مسکرا کے کہا مقداد عدل کا تقاضا تھا، بیچاری کو قید سہنا پڑی میری وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاں ہاں جو میری وجہ سے اسے منافق نے اسے ڈبیا میں قید تنہائی کی سزا دی، اس لیے سال کا اکٹھا دے دیا۔ علی کی محبت میں اگر تکلیف آئے گھبرایا نہ کر، علی سے اوجھل بھی نہیں، علی عاجز بھی نہیں اور عادل بھی ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے۔ تو بھائی یہی آزمایا تھا اللہ نے، حالانکہ الفت اس نے ہمیں قرآن میں ایک اصول دے دیا تھا، اور ہم روزانہ اچھا تم میں سے میرے خیال ہے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دروازے پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سوال ہی نہ آیا ہو، چاہے غریب ہے یا امیر، ٹھیک ہے نا؟ آتے ہیں نا، کہاں کھڑے ہو کے خیرات مانگتے ہیں؟ دروازے پہ، پکی بات ہے، دروازے پہ۔ فرمان بھی ہے، رسول نے بھی کہا تھا، امیر کائنات کا بھی ہے، جب کہا گیا تھا انا مدینہ العلم علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، میں علی علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اتاو من غیر الباب سمی سارقن، علی فرماتے ہیں رسول نے کہا تھا علی دروازہ ہے، اور جو دروازہ چھوڑ کے دیوار سے آئے وہ چور کہلاتا ہے۔ یعنی مفتی فطرت کا فتویٰ ہے کہ سوالی کو دروازے پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی یہی کہا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے آؤ میرے پاس۔ اور امیر کائنات میں فرمایا نحن ابواب اللہ التی وقف علیہ السائلون، اللہ کے سوالی جس دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارا کرتے ہیں وہ دروازہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ دروازے سے مانگو برابر کا ملے گا، دروازے کا حق پہچان کے مانگو، دروازے کے بارے میں شبہات کا شکار نہ ہو کے مانگو۔ خدا کی قسم لفظوں کا مسلح بعد میں لپٹے گا، قبول پہلے ہو جائے گا۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہو گیا؟